اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، دو باتیں کرنی تھی، ایک تو میں نسخہ ایک بتاؤں گا اور ایک شرعی مسئلہ ہے۔ گاؤں میں بھی دیکھا گیا ہے، شہروں میں دیہاتوں میں لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں، باہر سے بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے آتے ہیں، مسجد میں جب آتے ہیں نا تو وہ کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت جو ہے نا اس نے ایک قوانین جو ہے وہ لاگو کی ہے۔ شریعت ایک طریقہ کار ہے، ایک رائے عمل ہے، اس میں ہر ایک چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتی کہ آپ سارا دن پھرتے رہیں اور جب نماز کا وقت آئے تو آپ آرام سے آئیں، کرسی پہ بیٹھیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ شرعی عذر ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کے ساتھ مس بیہیو ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ایک شرعی عذر ہے۔ جب وہ چلتا پھرتا آئے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ شرعی عذر ہے بھی، ان کو چاہیے کہ نماز میں قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جو بھی کرسی پہ بھی بندہ نماز ادا کر رہا ہے، لوگ کرسی پہ نماز کیوں ادا کرتے ہیں کہ ان کے جو جوائنٹ ہیں، گوڈے ہیں، وہ بینڈ نہیں ہوتے، ان کے گوڈوں میں یا گٹوں میں درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی گوڈے سیدھے نہیں ہوندے، گوڈے بینڈ نہیں ہوندے، گوڈوں میں جوڑوں میں فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں اس چیز کا نسخہ بتاؤں گا۔ پہلے میں شرعی مسئلہ، چلو میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن دین کے گھرانے سے ہوں، دین کی کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں، اور پیدائشی طور پہ چھوٹے میں مطلب 5-6 سال کا تھا تو میں نے دینی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میرے والد صاحب، میرے دادا جی، میرے پردادا جی عالم دین تھے، ساری عمر انہوں نے درس و تدریس کا کام کیا۔ شرعی طور پر جتنا وہ قیام کر سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کے وقت اس کو کھڑے ہو کے تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جب اس کے بعد وہ رکوع کریں تو رکوع کرے، اس کے بعد وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ کرسی پہ سجدہ کر سکتا ہے، اشارے سے کر لے یا جس طریقے سے بھی وہ سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جتنا وہ قیام کر سکتا ہے اس بندے کو قیام اس پہ فرض ہے۔ اگر وہ قیام نہیں کرے گا، وہ اس پہ قادر بھی ہے کہ وہ قیام کر سکتا ہو اور وہ جان بوجھ کے قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، بے شک اپنے کسی مفتی سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا، بے شک وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کوئی سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، جس میں بھی آپ جائیں گے مفتی پڑھا لکھا ہوگا، اس کے علاوہ وہ آپ کو فتویٰ نہیں دے گا۔ یہی کہے گا کہ آپ کے لیے قیام فرض ہے، جتنی دیر آپ قیام کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اس کے بعد جب آپ سجدے کی حالت میں یا قعدہ کی حالت میں آپ بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کرسی پہ اس کو کریں۔ کرسی پہ بے شک کھڑے ہوں، کرسی کے ساتھ کھڑے ہوں اور جتنا قیام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ رکوع بھی کرسی کے ساتھ ہی کریں۔ جب آپ نے سجدے کی حالت میں جانا ہے، آپ کو مسئلہ اس میں ہے، آپ کا شرعی عذر سجدے کے اندر ہے، تو آپ نے اس وقت کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ ادا کر لینا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ لوگ آتے ہیں، ادھر میں حرم میں بھی ہوں، لوگ آتے ہیں کرسیاں پکڑتے ہیں جناب، بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، تو ویسے چلتے پھرتے آتے ہیں، جبکہ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بالکل بھی۔ دوسری بات جو طبی لحاظ سے ہے کہ جن بندوں کے گوڈوں میں، گٹوں میں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، بینڈ نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک سادہ سی چیز ہے، گوکھڑو، خار خسک بھی اسے کہتے ہیں، گوکھڑو، بکھڑا خرد، 1 پاؤ بکھڑا خرد ہو، 100 گرام اکسن کی جڑ،
اکسن کی جڑ نہ ملے تو اسغند ناگوری آپ ڈال سکتے ہیں، 100 گرام یہ ڈالنی ہے۔ 100 گرام آپ نے اگ کی جڑ کا چھلکا لینا ہے، پوست بیخ مدار اگ کی جڑ کا چھلکا 100 گرام، 70 گرام سنڈ، 10 گرام کالی مرچ اور 10 گرام فلفل دراز مگا، ان کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے، ان کو صفوف کر لینا ہے۔ صفوف کر کے تو اس کے اندر 1.5 پاؤ آپ نے دیسی گھی ملا کے، تو اس دیسی گھی کے اندر اس کو چرب کرنا ہے، اس کو بھوننا ہے تھوڑا، یہ براؤن ہو جائے۔ 6 ماشے اس کے اندر صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس تھوڑے وسائل ہیں تو 6 ماشے اس کے اندر زعفران کھل کر کے اس کے اندر ڈالیں، اور حسب ذائقہ جو ہے آپ اس کے اندر چینی ڈال سکتے ہیں، مطلب آپ اس کے اندر 1 پاؤ تک چینی ڈال سکتے ہیں۔ اور چینی جب آپ نے اس کو بنا لینا ہے تو نیچے اتار کے چینی اس کے اندر شامل کرنی ہے۔ جب اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو یہ پنجیری ٹائپ بن جائے گا، تو یہ آپ نے ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے جار کے اندر رکھ لینا ہے۔ 1 چمچ صبح و شام دودھ کے گلاس کے ساتھ لیں یا چائے کے ساتھ لیں۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے پیشاب کے مسائل ٹھیک ہو، جن لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے یا پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے علاوہ مثانے کی کمزوری وہ بھی ٹھیک ہوگی، کمر کا درد، جوڑوں کا درد، ٹخنوں کا درد وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔